أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. 26 پارے سورہ احقاف کے یہ پہلے رکوع ہے. یہ رکوع آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 11 تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے. سورہ احقاف ہجرت سے پہلے نازل ہونے والے سورتوں میں سے ہے. اس سورہ مبارکہ میں 35 آیتیں، 4 رکوع، 644 کلمات، 2595 حروف ہے. مجموعی طور پہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت اور قیامت کے دن کے حساب اور کتاب اور ان لوگوں کو خصوصی طور پہ اللہ نے مخاطب فرمایا ہے کہ جو شعور رکھتے ہوئے اللہ کی اس دنیا کائنات سے مستفید ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے اللہ کے اس کائنات کو دیکھتے ہوئے بھی اللہ کے ساتھ ایسوں کو شراکت دار قرار دیا ہے کہ جن کا اللہ کے اس کائنات میں کوئی حصہ نہیں، اور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے شراکت داری پر ان شرک کرنے والوں کے اوپر کوئی دلیل نازل فرمائی ہے. چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. حامیم، یہ حروف مقطعات میں سے ہیں. تنزیل الکتاب، اتاری گئی ہے یہ کتاب، من اللہ، اللہ کی طرف سے، العزیز الحکیم، جو زبردست حکمت والا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کتاب یعنی قرآن کا نازل کرنے والا ہے وہ باحکمت ذات ہے، اور یہ کتاب کسی حکمت سے خالی نہیں ہے، اور وہ حکمت یہی ہے کہ لوگ اللہ کے اس نازل کردہ کتاب کے مطابق اپنے اعمال کو ڈال دیں. اللہ ان کو آخرت کے کامیابیوں سے ہمکنار فرما دے گا. ما خلقنا السماوات والارض، ہم نے نہیں پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، الا بالحق، مگر ایک حکمت کے لیے، واجل مسمى، اور وقت مقررہ کے لیے، والذین کفروا، اور وہ لوگ جو منکر ہے، عما، اس سے، انذروا، جس سے ان کو ڈرایا گیا، مورتون، وہ اس سے اعراض کیے ہوئے ہیں. آسمان اور زمین اور یہ سب کارخانہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیکار نہیں بنایا، بلکہ کسی خاص غرض اور مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، جو ایک معین میعاد اور ٹھہرے ہوئے وعدے تک یوں ہی چلتا رہے گا تاکہ اس کا نتیجہ ظاہر ہو. اسی کو قیامت اور آخرت کہا جاتا ہے. قل کہہ دیجئے، ارأیتم، بھلا دیکھو تم، ما تدعون من دون اللہ، وہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، ارونی، دکھلا دو مجھے، ماذا، کیا کچھ، خلقو، انہوں نے پیدا کیا، من الارض، زمین میں، ام لہم، یا کیا ہے ان کے لیے، شرک، ان کوئی حصہ، فی السماوات، آسمانوں میں. اگر تمہارا عقیدہ ہے کہ جی ان کا اس اللہ کی کائنات میں کوئی شراکت داری ہے، تو ایتونی بھی کتاب من قبل ھذا، لاؤ میرے پاس کوئی کتاب جو اس سے پہلی ہو، او اثارت من علم، یا کوئی علم جو چلا آ رہا ہو پہلے سے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. یعنی اگر اپنے دعوی شرک میں سچے ہو تو کسی آسمانی کتاب کی سند لاؤ، یا ایسے علمی اصول سے ثابت کرو جو عقلاء کے نزدیک مسلم چلا آ رہا ہو، جس چیز پر کوئی نقلی یا عقلی دلیل نہ ہو، آخر اسے کیوں کر تسلیم کیا جا سکتا ہے. ومن اضل، اور کون بڑا گمراہ ہو سکتا ہے، ممن، اس شخص سے، یدعو من دون اللہ، جو پکارتے ہیں اللہ کے سوا، من، ان کو، لا یستجیب لہ، جو اس کے اس پکار کو قبول نہیں کر سکتا، نہ سن سکتا ہے، الی یوم القیامت، قیامت تک، بلکہ وہم عن دعائہم غافلون، اور وہ ان کے پکارنے سے ہی بے خبر ہے. اس سے بڑی نادانی اور گمراہی کیا ہوگی کہ اللہ کریم کو چھوڑ کر ایک ایسے بے جان یا بے اختیار مخلوق کو اپنے حاجت برداری کے لیے پکارا جائے،
جو اپنے مستقل اختیار سے کسی کے پکار کو نہیں پہنچ سکتی، بلکہ یہ بھی ضروری نہیں کہ ان کا پکارنے کی خبر بھی ہو۔ پتھر کے موتیوں کا تو کہنا ہی کیا، فرشتے اور پیغمبر بھی وہی بات سن سکتے ہیں اور وہی کام کر سکتے ہیں جس کی اجازت اور قدرت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا ہو۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، تو وہ ہو جائیں گے ان کے دشمن یعنی مخالف، وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ ہوں گے ان کی بندگی سے انکار کرنے والے۔ یعنی محشر میں جب کہ امداد اور اعانت کی زیادہ حاجت ہوگی، یہ بیچارے معبود اپنے عابدین کی مدد تو کیا کر سکتے ہیں، ہاں دشمن بن کر ان کے مقابلے میں ہوں گے اور سخت بیزاری کا اظہار کریں گے، بلکہ یہاں تک کہیں گے کہ ما كانوا إيانا يعبدون، کہ انہوں لوگوں نے تو ہمارے پرستش ہی نہیں کی۔ سورہ قصص رکوع نمبر 7۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب تلاوت کی جاتی ہے ان پر ہمارے واضح آیتیں، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہہ دیتے ہیں وہ لوگ جو منکر ہے للحق سچی بات کو، لما جاءہم جب وہ ان تک پہنچی، کہ بہذا سحر مبین، کہ یہ تو صریح جادو ہے۔ یعنی ان لوگوں کو فی الحال انجام کی کچھ فکر ہی نہیں ہے، کسی نصیحت پر کان نہیں لگاتے، بلکہ جب قرآن کے آیاتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو اسے جادو کہہ کر کے ٹھال دیتے ہیں۔ ام یقولون نفتراہ، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن انہوں نے خود سے بنایا؟ قل کہہ دیجئے ان افتریتہ، اگر میں خود اس کو بنا لایا ہوں، فلا تملکون لی، پس تم لوگ اختیار نہیں رکھتے ہو میرے لیے، من اللہ شیئا، اللہ کے سامنے کچھ بھی۔ یعنی جادو کہنے سے زیادہ قبیح اور شنیع ان کا یہ دعویٰ کہ قرآن مجید آپ خود بنا لائے ہیں اور جھوٹ طوفان خدا کی طرف منسوب کر رہے ہیں، الیاعوذ باللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر بالفرض محال میں ایسے جسارت کروں تو گویا جان بوجھ کر اپنے آپ کو اللہ کے غضب اور اس کے سخت ترین سزا کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ بھلا خیال کرو، جو شخص ساری عمر بندوں پر جھوٹ نہ لگائے اور ذرا ذرا سے معاملے میں اللہ کے خوف سے کامتا ہو، کیا وہ ایک دم بیٹھے بٹائے اللہ پر جھوٹا طوفان باندھ کر اپنے کو ایسے عظیم ترین آفت اور مصیبت میں پھنسا سکتا ہے جس سے بچانے والی اور پناہ دینے والی کوئی طاقت دنیا میں موجود نہ ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، هو عالم بما تفیضون فیہ، وہ خوب جانتا ہے جن بحثوں میں تم لگے ہوئے ہو، کفا بہ شہیدا بینی و بینکم، کافی ہے وہ گواہی دینے والا میرے اور تمہارے درمیان، وہو الغفور الرحیم، اور وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ قل کہہ دیجئے ما کنت بدعا من الرسل، میں کچھ نیا رسول نہیں ہوں، کچھ انوکھا رسول نہیں ہوں، وما ادری، اور میں نہیں جانتا، ما یفعل بی ولا بکم، کہ کیا کچھ ہوگا میرے ساتھ اور کیا کچھ ہونے والا ہے تمہارے ساتھ۔ بدعا نیا، انوکھا۔ بدعت کو بدعت اس لیے کہا جاتا ہے کہ جس کام کو دین اسلام میں اللہ کے رضا کا ذریعہ سمجھ کر کے کیا جائے، جبکہ اس کام کے کرنے کا نہ اللہ نے حکم دیا ہو، نہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہو، نہ صحابہ کرام نے کیا ہو، خود سے کسی کام کو ثواب سمجھ کر کے کرنا اور اس کے ترک کرنے کو گناہ سمجھنا، وہ بدعت کہلاتا ہے۔ اور یہ بدعت دینی امور میں ہوتا ہے، دنیاوی امور میں نہیں، کہ بھئی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سیمنٹ کی بلڈنگ نہیں تھے تو بھئی یہ بھی تو بدعت ہے، بھئی یہ بدعت نہیں ہے، اس کا تعلق دنیاوی امور کے ساتھ ہے۔ کوئی بنائے یا نہ بنائے، بنانے والا گناہگار نہیں اور نہ بنانے والا کسی طرح الزام کے مستحق نہیں۔ لیکن بدعت اس کام کو کہا جاتا ہے کہ جو کام اللہ کے رسول سے ثابت نہ ہو اور لوگ اس کو خوامخواہ ضروری سمجھنا شروع کرے دین کے اندر۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، مجھے یہ معلوم نہیں، کہ مجھے پتہ نہیں یہاں سے اللہ ہجرت کرنے کا حکم دے گا یا مجھے یہاں رکھ کر تم پر عذاب نازل کرے گا یا میں تمہارے ہاتھوں سے شہید کر دیا جاؤں گا، مجھے نہیں معلوم۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، میں نہیں پیروی کرتا مگر اسی کا جو وحی کی جاتی ہے میرے طرف، وما انا الا نذیر مبین، اور میں نہیں ہوں مگر کھول کے ڈر سنانے والا۔ قل کہہ دیجیے ارأیتم، بھلا دیکھو تم، ان کان من عند اللہ، اگر یہ آیا ہو اللہ کے یہاں سے جیسے کہ آیا ہے، وکفرتم بہ، اور تم نے اس کا انکار کیا، جبکہ وشہد شاہد من بنی اسرائیل، اور گواہی دی ایک گواہی دینے والے نے بنی اسرائیل میں سے، علی مثلہ، ایک ایسے کتاب کی، فآمنا، پھر وہ ایمان لایا، واستکبرتم، اور تم نے غرور کیا۔
مشرکین مکہ اپنے زمانے میں بنی اسرائیل کو سب سے زیادہ دانا اور عالم لوگ سمجھتے تھے. تو اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو بنی اسرائیل میں سے جو اصل دانا لوگ ہیں انہوں نے اپنے کتاب کے حوالے سے قرآن مجید کا اقرار کر دیا اور وہ ایمان لے آئے اور تم نے انکار کر دیا ہے. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے عیسائیوں میں سے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہیں جو بہت بڑے مسلم عالم دین تھے بنی اسرائیل میں، وہ ایمان لے آئے. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے ہر وہ شخص